بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد. الحمد للہ، جیسے کہ ساتھی جانتے ہیں کہ ہم نے المختصر فی تفسیر القرآن الکریم کا درس شروع کیا تھا. اس میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ چکے ہیں. آج سورۃ البقرہ شروع کرتے ہیں. سورہ بقرہ مدنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، جس کی ہم تفسیر پڑھ چکے ہیں. اس صورت کے بعض مقاصد اللہ تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کرنا، اسلام کو نافذ کرتے ہوئے زمین میں خلافت قائم کرنا اور بنی اسرائیل کے حالات سے متنبع کرنا اس صورت کے خصوصی موضوعات ہیں. البتہ اس میں تھوڑی سی تنبیہ ضروری ہے. زمین میں خلافت کو قائم کرنا یہ مقاصد میں سے نہیں ہے، جس طرح تکفیری خارجی قسم کے گروہ یہ باور کرواتے ہیں، جو مودودی اور اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اور تفسیروں میں لکھتے ہیں. توحید کا بیان کرنا ہے اور شرک کا رد کرنا ہے، طواغیت کا جن کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے. یہ تمام نبیوں کے بھیجنے کا مقصد ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. البتہ اس کا صحیح معنی مفہوم یہ ہو سکتا ہے، اور عربی سے یہ اردو ترجمہ کسی ادارے نے کیا ہے. عربی میں جو ذکر ہوا ہے اس میں مفہوم یہ بھی ہے کہ یعنی اسلام قائم کرنا، اسلام پر خود چلو. اس کا صحیح مفہوم یہ بھی ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ایک کے بعد دوسری نسل ایک دوسرے کی جو ہے خلافت اور جانشینی میں آتی ہے، جو قرآن کے دیگر مقامات پر بھی ذکر ہے. ایسا نہیں کہ خلافت قائم کرنے کے لیے بھیجا. تو اسلام کا نافذ کریں گے، جس میں سب سے پہلے توحید ہے اپنے اوپر، اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں گے، اور شرک سے رد کریں گے، اس سے بچیں گے، جس طرح تمام انبیاء کرام نے کیا. اس پر تمام انبیاء کرام نے عمل کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے، نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، کوئی زمین پر حکومت خلافت قائم کرنے نہیں آئے تھے، توحید کی دعوت دینے آئے تھے. تو یہ ایک ضروری بات تھی جس پر تنبیہ کرنا میں نے ضروری سمجھا. تفسیر: اس صورت میں بنی اسرائیل کی ایک بقرہ یعنی گائے، عربی میں گائے کو کہتے ہیں، کہ قصے کا ذکر ہے، اس لیے اسے سورہ بقرہ کا نام دیا جاتا ہے. اس واقعے میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کی فوری تعمیل کرنا واجب ہے. یہود کی طرح حیل و بہانوں سے کام نہیں لینا چاہیے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن سے بعض صورتوں کی ابتدا ہوتی ہے. ان حروف کو علیحدہ الگ الگ الف با تا کی صورت میں پڑھا جائے گا، تو ان کے کوئی ذاتی معنی نہیں ہوتے. اگر اس طرح صرف الف کا کیا معنی ہے، لوگ اس کے بھی پیچھے پڑتے ہیں اور مختلف معنی نکالنے کی علوم ابجد اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، لیکن یہاں ان کے ذکر میں کوئی نہ کوئی مقصد اور حکمت ضرور ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے. ایک اہم حکمت یہ ہے کہ ان حروف سے اس چیلنج کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید انہی حروف سے مل کر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. یہی حروف استعمال ہوئے ہیں جن سے تم واقف ہو، جن کو تم بول کر آپس میں گفتگو کرتے ہو. ہمت ہے تو اس جیسا کلام تم بھی بنا کر پیش کرو. یہی وجہ ہے کہ ان حروف کے بعد عموماً قرآن مجید کا ذکر ہوتا ہے، جیسے کہ اس صورت میں بھی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ہے، اس کا نازل کیا جانا اللہ کی طرف سے، جس میں کوئی شک نہیں. ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یعنی یہ قرآن عظیم کتاب ہے، اس میں کسی پہلو سے کوئی شک نہیں، نہ اس کے نازل ہونے کے پہلو سے اور نہ الفاظ اور معانی کے پہلو سے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اس کی صفت ہے، جو متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی راہ بتاتا ہے. صحیح استفادہ اس سے متقین کرتے ہیں. ویسے تو ہدی للناس ہیں، تمام لوگوں کے لیے ہدایت، لیکن اس پر عمل کرنے کی توفیق مل جانا متقیوں کے لیے. پھر آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے جو ایمان کی باتیں ذکر کی گئی ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے ہماری راہ میں یعنی اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تم پر نازل ہوا. وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے نازل ہوا. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. تو جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ہم سے چھپی ہوئی ہو اور اس کا ادراک حواس خمسہ سے ممکن نہ ہو، یعنی اس کو ہم جان نہیں سکتے. حواس خمسہ یعنی انسان کے جو مختلف حواس ہیں، دیکھنا، سننا، بولنا، اور مختلف جو حصے ہیں، پانچ حواس خمسہ انسان کے.
چکھنا اور اس قسم کی جو حصے ان کے ذریعے سے اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، جان نہیں جا سکتا، اس کے علاوہ جیسے وحی کے ذریعے اللہ بتائے، جبکہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہو، جیسے آخرت کا دن ہے۔ جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرنے کا مطلب بس پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ شریعت کے بیان کردہ شرائط و ضوابط کے ساتھ اس کے مطابق نماز ادا کرنا ہے، ارکان واجبات سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں، جیسے کہ مردوں کو مسجد میں جا کے پابندی سے باجماعت نماز پڑھنی ہے، جو اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، لوگ اس کے دیے ہوئے رزق سے وہ فرض زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، نفلی صدقات بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اے نبی، یہی لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہونے والی وحی اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر اترنے والی وحی کو بلا تفریق مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کچھ پر ایمان لائے کچھ پہ نہیں۔ نیز یہی لوگ آخرت کے قائم ہونے، اس میں ملنے والی جزا و سزا پر پختہ اور کامل یقین رکھتے ہیں۔ اس میں فوائد یہ ہیں جو آیات ہم نے پڑھی کہ قرآن کریم کہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہونے پر مکمل اعتماد اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں یہ، کیونکہ کسی مخلوق کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اپنے کلام میں ایسا دعویٰ کر سکیں۔ دوسرا ہے کہ قرآن مجید کی عظیم ہدایات سے صرف وہ متقی اور پرہیزگار لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہو۔ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ بن دیکھے ایمان لانا، کیونکہ اس صورت میں بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر اس چیز کو مانتا ہے جس کا علم اللہ نے اپنے پاس غیب میں رکھا ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک ذات کے بارے میں جو خبر دی اسے بھی تسلیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اسماء و صفات، اس کی ربوبیت الوہیت کو اور اسماء و صفات کو۔ اور قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا ہے، کیونکہ نماز معبود کے لیے اخلاص کا اظہار ہے، تو زکوٰۃ جو ہے بندوں کے لیے حسن سلوک کا اظہار ہے۔ یہ دونوں سعادت اور نجات کا ذریعہ ہے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سب سے پہلے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی مذکورہ صفات رکھنے والے لوگ ہی رائے ہدایت پر چلنے والے ہیں، جو ابھی ذکر ہوئی ایمان اور عمل کی، اور یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی پانے والے ہیں، کیونکہ ان کی امیدیں پوری ہوں گی، ان کے سب خطرات ٹل جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مومنین اور متقین کی صفات ذکر کی جن کا ظاہر و باطن نہایت صاف شفاف ہوتا ہے، تو ساتھ ہی کافروں کے گروہ کی صفات بھی ذکر کر دی جن کا ظاہر و باطن نہایت خراب ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ برابر ہے تمہارے لیے انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جن لوگوں کے بارے میں ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو گئی، وہ اپنی گمراہی اور اسلام دشمنی پر ڈٹے ہوئے ہیں، آپ کا انہیں عذاب آخرت سے ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، یعنی اس درجے کو پہنچ چکے ہیں وہ، کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر ان کے کرتوتوں کے سبب، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان دلوں میں موجود باطل سمیت انہیں بند کر دیا ہے، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے کہ وہ حق کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتے، سر تسلیم خم نہیں کر سکتے، اسے قبول کرنے کی غرض سے اسے سنتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی آنکھوں پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ حق واضح ہونے کے باوجود انہیں دکھائی نہیں دیتا ہے، ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ ظاہر و باطن میں خراب صفات والے کافروں کا ذکر کرنے کے بعد منافقین کا ذکر فرمایا، جو بھیڑ کی کھال میں چھپے بھیڑیے ہیں، جن کا باطن نہایت برا اور ظاہر عام لوگوں کے سامنے بڑا خوشنما ہوتا ہے، ظاہر کچھ اور اندر کچھ چھپائے رکھتے ہیں۔ منافقوں کا ذکر زیادہ آیتوں میں ہے، پہلے مومنوں کا ہے کچھ آیتوں میں، پھر کافروں کا ایک دو آیت میں، اور ان کا اتنی آیتیں ذکر کی گئیں۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ،
اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، جو کہتے تو ہیں کہ ہمیں اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پہ، حالانکہ یہ ایمان والے نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا یعنی یہ جو لوگ ہیں، لوگوں کا ایک گروہ وہ ہے جو ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن وہ یہ بات اپنے جان و مال کے بچاؤ کے لیے صرف اپنی زبانوں سے کہتے ہیں، جبکہ اندر سے وہ کافر ہی ہیں، دلی طور پہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں، جو آگے ذکر ہوگا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو، حالانکہ حقیقت یہ ہے وما یخدعون الا انفسهم، یہ تو دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے ہی کو، وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یعنی دل میں کفر رکھ کر اور ایمان ظاہر کر کے وہ اپنی نادانی اور جہالت سے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یوں وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اس خوش فہمی میں، حالانکہ حقیقت میں وہ صرف خود فریبی کا شکار ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ بلکہ مخفی تر باتوں کو بھی جانتا ہے، تو اس سے کیا چھپا سکتے ہیں۔ یہ حقائق بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان منافقوں کے اوصاف اور حالات سے آگاہ کر دیا، تو مومنوں کو بھی معلوم چل گیا۔ اور فرمایا آگے فی قلوبہم مرض، دراصل ان کے دلوں میں ایک مرض تھا، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض میں اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ بولنے کے سبب، ان کی منافقت کے سبب ان کے دلوں کا شک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شک کے ساتھ مزید شکوک بڑھا دیے، اور انہیں ان کے عمل کی جنس سے بدلہ دیا، گویا جیسی کرنی ویسی بھرنی، عمل کی جنس سے بدلہ دینے کا مطلب جو جس طرح سلوک کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے پیش آتا ہے۔ تو یہ لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، فی الدرک الاسفل من النار، دردناک عذاب میں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، لوگوں سے بھی جھوٹ بولا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو جھٹلایا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ، تمہاری اس منافقت سے زمین میں فساد مچتا ہے۔ قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، تم ہمیں فسادی کہہ رہے ہو۔ جب انہیں کفر اور گناہوں کے ارتکاب کے ذریعے زمین میں فساد پھیلانے سے روکا جاتا ہے تو انکار کرتے ہیں، اور جھوٹ سے کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ابھی کتنے دنیا کے بڑے بڑے اصلاح کے دعوے دار بیٹھے ہوتے ہیں، فساد وہ مچا رہے ہوتے ہیں دنیا میں، یا اسلام کے اندر بہت سارے اپنی نادانی میں دنگے فساد وغیرہ، اور دل سے جلود اور ڈالے اور اس کو سمجھتے ہیں اصلاح کرنے والے ہیں۔ اسی طرح بڑی طاقتوں میں دنیا میں موجود، دنیا جہاں میں فساد مچاتے ہیں اور اصلاح کے علمبردار ہوتے ہیں، ایسے نفاق میں مبتلا لوگ موجود ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون، بلکہ آگاہ رہو یہی تو اصل فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں، در حقیقت انہیں اس کا احساس اور شعور ہی نہیں کہ وہی فسادی ہیں، اور نہ انہیں یہ احساس ہے کہ ان کا کردار خود عین فساد ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا كما آمن الناس، جس طرح لوگ ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ، اس سے بھی معلوم ہوا صحابہ کے طریقے پر چلنا چاہیے، تم بھی اس طرح ایمان لاؤ، تو منافق ہوتے ہیں وہ اسے نہیں مانتے۔ قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، کیا ہم یوں ایمان لائے جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں، الا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، آگاہ رہو خبردار یہی لوگ تو سفہاء بیوقوف ہیں، لیکن انہیں اس کا علم نہیں۔ جب یعنی در حقیقت جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح ایمان لاؤ، تو انکار کرتے ہیں اور تمسخر مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کیا ہم بھی بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ در حقیقت وہ خود بیوقوف ہیں، لیکن وہ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ یہ ہیں اصل بے وقوفی، دنیا کچھ دن کی گزار کے چلے جاؤ اور آخرت میں جہنم کے نچلے طبقے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائیں۔ دو رویا شخص جو ہوتا ہے، ایک قوم کے بعد ایک طریقے سے آتا ہے، پھر دوسرے کے بعد دوسرا، دو رخی رکھنے والا جو شخص ہے اس کے لیے الگ عذاب ہے۔ تو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ،
شیاطینہم، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے بڑے سرداروں کے پاس، قالوا انا معکم، تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے یوں ہی دل لگی مذاق کر رہے تھے۔ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو ان سے ڈرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح ایماندار ہیں، اور جب اپنے سرداروں اور وڈیروں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دراصل ہم تمہارے ہی ساتھی ہیں، ہم تو زبانی کلامی تائید کا اظہار کر کے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، گویا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم تمام صفات پر ایمان لاتے ہیں جس طرح اس کی شان کے لائق ہیں، کسی کے بدلے میں کوئی صفات جس طرح کرتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ کا مکر، خدا، اسی طریقے استہزاء جس طرح اس کی شان کے لائق ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، ویمدہم، اور انہیں ڈھیل دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ایمان والوں کے ساتھ مذاق کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بھی انہیں مذاق کا نشانہ بنائے گا، یعنی انہیں ان کے عمل کی جن سے بدلہ دے گا، یہ بھی وہی ہے، جیسے کریں گے ویسا ہوگا۔ وہ اس طرح کی دنیا میں ان کے لیے مسلمانوں والے احکام رکھے ہیں تاکہ وہ سمجھتے رہیں کہ ہماری سیاست بڑی کامیاب ہے، لیکن روز قیامت جب اللہ تعالیٰ ان کے کفر و نفاق کی بنا پر بدلہ دے گا تو انہیں اندازہ ہوگا کہ ہم تو خود مذاق بن کے رہ گئے، تب وہ حیران و پریشان ہو کر رہ جائیں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ان کی سرکشی اور گمراہی مزید بڑھانے کے لیے ہے، اسی میں پڑے رہے ہیں، اچانک اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑتا ہے ایسے لوگوں کو ڈھیل دے کے۔ تو اس صفحے کے فوائد میں سے یہ ہیں ان آیات کے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور نیک اعمال سے دنیا میں ہدایت اور خیر کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور آخرت میں کامیابی و کامرانی ملے گی۔ احکام الہی کو جھٹلانے اور اہل ایمان سے بغض و عناد رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جن کی دلوں پر مہر لگا دے ان کے لیے بڑے بڑے معجزے بھی کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ کتنے لوگ ہیں یہ سب کچھ دیکھ کر بھی جو ایمان نہیں لاتے، پوری آپ انبیاء کرام کی تاریخ سیرت میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا دل سیاہ ہو چکا ہے جھٹلانے کی سبب۔ ظالموں اور جھٹلانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت کسی غفلت یا ان کے مقابلے میں بے بسی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ان کی سرکشی کو بڑھا کر انہیں مزید اس کی سزا میں اضافہ ہوگا، جتنی سرکشی کرتے جائیں گے اپنے لائق مقام پر وہ پہنچیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، کتنا گھاٹے کا سودا۔ وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور نہ ہی یہ ہدایت والے ہوئے۔ یہی منافق اصل بیوقوف ہیں جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا۔ کون کرتا ہے ایسے؟ ان کی تجارت کبھی نفع بخش نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایمان کا خسارہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا، پھر اس سے ان کے لیے حق کی راہیں بھی بند ہو گئیں، یہ بھی سزا ملی۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی، مثال سے اللہ تعالیٰ باتیں سمجھاتا ہے جو زیادہ اثر رکھتی ہیں دل میں۔ مثلہم، ان کی مثال کیسے ہے؟ کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کے ارد گرد روشنی ہو گئی، ذہب اللہ بنورہم، اللہ اس کی روشنی لے گیا، کہ نور کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اندھیروں میں انہیں سرگرداں، ان کو حیران پریشان چھوڑ دیا، کچھ نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی دو مثالیں بیان کی، ایک آگ کی اور دوسری پانی کی۔ آگ کے ساتھ ان کی مثال اس آدمی سے دی گئی ہے کہ جس نے روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلائی، جب اس کا الاؤ روشن ہو گیا تو اس نے سمجھا کہ اب وہ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو وہ آگ بجھ گئی یکایک، روشنی ختم ہو گئی، لیکن اس کی حرارت باقی رہی۔ اب آگ جلانے والا اور اس کے ساتھی خوفناک اندھیروں میں ہے، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ راستہ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ روشنی کے بعد جب اندھیرا ہوتا ہے اور زیادہ سخت ہوتا ہے، ایمان کی روشنی آتے ہی اسے خود اندھیرے میں انہوں نے جو ہے تبدیل کر دیا۔ صم بکم عمی وہم لا یرجعون، یعنی اندھے بہرے گونگے ہیں، یہ چیزیں ان کے پاس ہے لیکن حق بات سننے کے لیے نہیں ہے۔
فہم لا یرجعون، اور یہ لوٹتے نہیں حق کی جانب، وہ اس طرح بہرے ہو چکے ہیں کہ حق کی آواز ان کے کانوں میں پڑھ کر بھی انہیں سنائی نہیں دیتی کہ اسے قبول کر سکیں، ایسے گونگے ہو چکے ہیں کہ ان کی زبان پر حق جاری نہیں ہوتا، اور عمیون یعنی اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں آنکھوں سے اس طرح اندھے ہو گئے ہیں کہ گمراہی کے سوا کوئی راہ انہیں دکھائی نہیں دیتی اندھیرے میں۔ یہ لوگ اپنی گمراہی سے بالکل نہ پلٹ سکیں گے، جب اس کا یہ حال ہو تو کیسے پلٹے گا؟ اب جو ہے دوسری مثال، او قصیب من السماء، یہ آسمان سے برسنے والی بارش، فیہ ظلمات و رعد و برق، جس میں اندھیرے ہیں، گرج ہے، کڑک ہے، بجلی ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، بجلی کی کڑک سے مارے ڈر کے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ پانی کے ساتھ ان کی مثال یوں ہے جیسے کسی قوم پر ایسے گھنے بادلوں سے خوب بارش برسے جن میں تہ درتے اندھیرے ہوں، بجلی کی زوردار کڑک اور چمک بھی ہو، تو وہ شدید گھبراہٹ اور خوف کے مارے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیں گے، کہیں مر ہی نہ جائیں، حالانکہ کافر اللہ کے گھیرے میں ہیں، کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ آنکھیں بند کرنے سے دشمن تو نہیں چلا جاتا ہے، یا کان بند کرنے سے اللہ کا عذاب نہ سنائی دے، اور اللہ کی آیتیں بھی اتنے زوردار کڑک کی طرح ان پر پڑتی ہیں کہ یہ مارے ڈر کے ہے منافقوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ چلو قرآن میں آیات بھی ہیں، منافقین ڈرتے ہیں کوئی آیت نازل ہو جائے جن سے ان کی خفیہ راز کھل جائیں تو ڈرتے بھاگتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی جو ہے ان کی آنکھیں اچک لے جائے، بجلی جو چمکتی ہے کڑک۔ کلما اضاء لهم، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ، کچھ چلنے لگتے ہیں، واذا اظلم علیہم قاموا، پھر اندھیرا ہو جاتا ہے اور کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بصارت سننے دیکھنے کی طاقت لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی قریب ہے کہ بجلی شدید چمک، بجلی کی جو شدید چمک ہے ان کی بینائی ختم کر دیں آنکھیں۔ جب ان کے لیے تھوڑی سی بجلی چمکتی ہے اور روشنی ہوتی ہے تو وہ آگے بڑھتے ہیں، اور جب بجلی کی چمک اور روشنی ختم ہو جاتی ہے تو تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور حرکت حرکت تک نہیں کرتے۔ حق سے ان کے منہ موڑنے کے جرم میں اگر اللہ چاہے تو اپنی قدرت کاملہ سے ان کی سماعت اور بصارت ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، جس طرح بھی میں نے ذکر کیا کہ ترجمے میں۔ تو اس مثال میں بارش سے مراد قرآن مجید ہے، کڑک کی آواز سے مراد قرآن میں موجود تنبیہات ہیں، حدیث میں بھی ہے جو علم دے کر دیا گیا ہے، بارش کی طرح برستا ہے، کسی کو فائدہ ہوتا ہے کسی کو نہیں۔ تو کڑک کی آواز سے مراد قرآن میں موجود تنبیہات ہیں، اللہ جو ڈراتا ہے۔ بجلی کی روشنی کو حق کے ظاہر ہونے سے تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح بجلی کی چمک سے کبھی روشنی ہوتی ہے، اسی طرح کبھی حق ان کے لیے واضح ہو جاتا ہے۔ حق سے منہ موڑنے اور اسے قبول نہ کرنے کو بجلی کے کڑکے سن کر کانوں میں انگلیاں ٹھوسنے سے تعبیر کیا گیا ہے، دیکھ کر بھی نہیں مانتے، لاجواب ہو کر بھی جو ہے ہٹ دھرمی کرتے ہیں۔ ان دونوں مثالوں والے لوگوں اور منافقوں کے درمیان مشابہت کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ہی فائدہ حاصل کر نہیں پاتے۔ آگ والی مثال میں آگ جلانے والوں کو سوائے اندھیرے اور حرارت، اس کی جو گرمی تپش کے، کچھ حاصل نہیں ہوا، اور پانی والی مثال میں بارش سے فائدے اٹھانے کی توقع رکھنے والوں نے بجلی اور کڑک کے خوف کے سوا کچھ نہیں حاصل کیا۔ بالکل اسی طرح منافقوں کو اسلام میں سوائے شدت اور سختی کے کچھ نظر نہیں آتا۔ لوگوں کے تین گروہ، مومنوں، منافقوں اور کافروں کا ذکر کرنے کے بعد سب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے خالص اپنی عبادت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، پہلا حکم ہے قرآن میں۔ اس سے پہلے تمام باتیں اور اخبار ذکر کیے گئے، لیکن اللہ کی تعریفیں اور دعائیں، پہلا حکم ہے وہ بھی توحید کا ہے اور شرک سے روکا گیا ہے، اللہ کے رب ہونے کو ثابت کر کے اس کے اکیلے عبادت کے مستحق ہونے کو ثابت کیا گیا۔ یہی کتاب و سنت میں موجود ہے، یہی اہل سنت والجماعت کی دعوت ہے کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کون رب؟ جس نے الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو اور تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، کیونکہ قرآن جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔
جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بنا، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به، اس کے ذریعے سے نکالا، من الثمرات رزقا لکم، پھل نکالیں تمہارے لیے بطور رزق، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو نہ ٹھہراؤ اللہ کے برابر والے، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو یہ سب کام اللہ اکیلا کرنے والا ہے۔ لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جو ایکتا ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اس نے تمہیں اور تم سے پہلی امتوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی عبادت اس امید پر کرو کہ تمہارا حکم بجا لانا اور منع کردہ باتوں سے رک جانا تمہارے اور اس کے عذاب کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ یہی تو تقوی کی تعریف ہے، جس کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی توحید اپنانا، شرک کو چھوڑنا۔ ہمارے ہاں متقی پرہیزگار ملنگ پیر فقیروں کو کہتے ہیں جو شرک میں اٹے ہوئے ہوتے ہیں، قبر پرستی میں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بچھونا اور آسمان کو اس کے اوپر مضبوط چھت بنایا۔ بارش کا نزول اسی کا انعام ہے جس کی بدولت اس نے زمین سے تمہاری خوراک کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے شریک اور ساجھی برابر والے مت بناؤ، جبکہ تمہیں علم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، تو پھر عبادت کا بھی وہی اکیلا مستحق ہے۔ ان چیزوں کا خالق عبادت کا مستحق ہے، جس طرح امام ابن کثیر نے فرمایا۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے ساتھیوں کو بھی، ساتھ اپنے مددگاروں کو بھی بلا لاؤ، مل کر کرو، من دون اللہ، اللہ کے سوا جو ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی لوگوں اگر تمہیں ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے قرآن میں شک ہو، تو تمہیں ہمارا کھلا چیلنج ہے کہ اس جیسے ایک صورت، چاہے وہ اس قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہی ہو، بنا کر دکھاؤ، اس کے جتنی ہو، اس سے کم کیا ایک آیت بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے اس شک والے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے سارے حمایتی بھی بلا لاؤ۔ آج تک اس چیلنج کو کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا اور اس کا توڑ پیش نہیں کر سکا۔ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ضرور ایسا کرو۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس آیت، اس پہ صفحے کے فوائد میں سے یہ ہیں جو ہم نے آیتیں پڑھی، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ منافقوں کو ہدایت سے منہ موڑنے اور منافقت کی سزا دیتے ہوئے اس وقت رسوا کرے گا جب وہ شدید محتاجی اور انتہائی بے بسی کی حالت میں ہوں گے۔ قیامت میں بھی اس کا منظر جیسا سورہ حدید میں ذکر آئے گا، کس طرح وہ اندھیروں میں چھوڑ دیے جائیں گے، نور لینے کے لیے لپک رہے ہوں گے، مومنوں کے پیچھے وہاں نہیں ملے گا۔ دنیا میں تو ظاہر کرتے تھے ہم تمہارے ساتھ، وہاں تو فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اکیلے اللہ ہی کی بندگی کی جائے، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، یعنی اس کی بات کی جائے کہ کائنات میں موجود ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خاطر پیدا کیا ہے اور اسے ہمارے تابع کر دیا ہے، اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ذرا مخلوق کا قرآن مجید کی ایک صورت کی مثل لانے سے عاجز رہنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن اللہ حکیم و علیم کا اتارا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اپنے ان مختصر تفسیر کے دروس کو جاری رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔